سورۃ الحاقہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الحاقہ ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیات سے لیا گیا ہے۔ مکی صورت ہے، یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے سے پہلے یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 69 ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ صورت 78ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس صورت مبارکہ کی بھی 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون حشر نشر اور جزا اور سزا ہے۔ جس طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حصہ توحید ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حصہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حصہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک عالمگیر ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک بنیادی حصہ وہ حشر نشر اور جزا اور سزا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اس زندگی میں اس زندگی کے ہر عمل کا بدلہ، اچھے یا برے عمل کا بدلہ ملے گا۔ گزشتہ صورت میں بھی یہ بات گزری کہ اگر آخرت کے اندر مسلمین اور مجرمین کو کوئی جزا اور سزا نہیں ہونی اور سب ایک جگہ پہ ہونے ہیں، تو پھر ساری دنیا کے اس نظام کو بنانے کا اور اس کائنات کو چلانے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ تو عقل کا تقاضا بھی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس دن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، ظالم کو اس کے کیے کی سزا ملے، مظلوم کی داد رسی ہو۔ یہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، اللہ بھی بتاتے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایسا وقت آنا چاہیے۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت قیامت کا دن ہے۔ مشرکین عرب جس طرح توحید میں آپ کے مخالف تھے، رسالت میں آپ کے منکر اور مخالف تھے، اسی طرح
حشر نشر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بھی مخالف تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے قیامت کیا چیز ہے، مرنے کے بعد پھر کون سی زندگی ہے، وہ اس کا بڑے دھڑلے سے انکار کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے، اور اسی کو مزید نکھارنے کے لیے دنیا میں بعض قوموں پہ جو قیامت جیسے حالات آئے اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے الحاقہ، یہ الحاقہ علماء نے لکھا ہے حق سے ہے۔ حق کا معنی وہ چیز جو ثابت ہو۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے الحق، هو الحق المبین۔ اللہ حق ہے، اللہ ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے لیے، پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی ایسی بہت بڑی لمبی چوڑی فلسفیانہ باتوں کی ضرورت نہیں، وہ خود ثابت ہے۔ اسی طرح الحاقہ قیامت یہ خود ثابت ہونے والی ہے، یہ خود بھی ثابت ہوگی، کئی چیزوں کو ثابت کرے گی۔ میرا آپ کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اس جنت اور جہنم کو ثابت بھی کون کرے گی؟ یہ قیامت ثابت کرے گی۔ اس لیے قیامت خود بھی ثابت ہے، کئی اور چیزوں کو بھی ثابت کرے گی، اس کو یہ نام دیا گیا الحاقہ۔ اسی طرح قیامت کا نام ہے القارعہ، اسی سورت کی 3 آیت میں آ رہا ہے، کھڑکھڑا دینے والی، یا سادہ لفظوں میں کہہ دیں کھڑکا دینے والی۔ اور اسی کے نام سے مستقل سورت 30ویں پارے میں سورت القارعہ میں، کھڑکا دینے والی۔ اور اسی طرح قیامت کے ناموں میں ایک نام الواقعہ ہے، واقع ہونے والی، آ جانے والی۔ تو یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وہ جو ثابت ہونے والی ہے، وہ جو ثابت ہو کے رہے گی، ملحاقہ، وہ کیا ہے الحاقہ؟ یہ سوال و جواب کا سلسلہ اللہ پاک نے جو دہرایا، یہ بات کو مزید پکا کرنے کے لیے الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، آپ کو کیا معلوم وہ الحاقہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم میں جہاں لفظ وما ادراک یہ لفظ آئے، اس کے بعد اگلی جو چیز آ رہی ہوتی ہے اسی میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ ترجمہ اس کا ہے وما ادراک، آپ کو کیا معلوم، پھر آگے اللہ پاک نے بتا دیا ہوتا ہے۔ اور جہاں قرآن کریم میں لفظ آئے وما یدریک، ما یدریک، اس کا بھی ترجمہ یہی ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ لیکن اس کے بعد پھر آگے جو الفاظ آتے اس میں بتایا بھی نہیں جاتا، جیسا کہ قیامت کے متعلق فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی آ گئی، پھر آگے بتایا بھی نہیں کہ وہ کتنی قریب ہے۔ تو یہاں لفظ ما ادراک، آپ کو کیا معلوم الحاقہ کیا ہے؟ پھر اللہ پاک نے دنیا کے اندر برپا ہونے والے کچھ الحاق کے بیان کیے۔ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلا دیا قوم سمود نے بھی، قوم عاد نے بھی، کھڑکا دینے والی کو۔ یہ دو قومیں گزری ہیں جن پہ دنیا کے اندر ہی ایسے حالات برپا ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ ایک قوم قوم سمود ہے، ایک قوم قوم عاد ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قوم عاد پہلے آئی، اس کے 200 سال کے بعد پھر قوم سمود آئی۔ قوم عاد کی طرف اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، اور قوم سمود کی طرف اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے۔ قوم عاد کو اللہ نے دنیا میں عروج عطا کیا،
جسمانی قوت اور طاقت عطا کی، علاقوں کے اندر ان کو اقتدار دیا۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، یہاں تک کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی قوم شہروں میں پیدا کی نہیں گئی۔ اور ان کو اپنی طاقت اور قوت پہ اتنا ناز اور اتنا غرور اور تکبر ہوا کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، اللہ کے بھی مقابلے میں آ گئے۔ اللہ پاک ان دونوں قوموں کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہوں نے بھی قارعہ کو جھٹلایا، ان دونوں قوموں میں نے بھی کھڑکا دینے والی کو یعنی قیامت کی تکذیب کی، انہوں نے بھی انکار کیا کہ کوئی زندگی مرنے کے بعد نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے فَأَمَّا ثَمُودُ، رہی قوم سمود، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو تو ہلاک کر دیا گیا ایک سخت تیز ہوا سے۔ طاغیہ طغیان سے ہے، سرکشی، یعنی ایسی آواز جو ساری آوازوں پہ غالب آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے دنیا جہان کی ساری بلند سے بلند آوازوں کو اکٹھا کیا جائے تو جتنی اونچی اور بلند آواز بنے گی، اتنی زیادہ شدید آواز کے ساتھ، اس شدید دھماکے کے ساتھ اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس قوم کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر اس زور سے چیخ ماری کہ سب کے دل فیل ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے۔ یہ قوم تھی جن کو عروج ملا تھا قوم عاد کے بعد، اور قوم عاد کا کیا ہوا؟ اللہ فرماتے وَأَمَّا عَادٌ، اور رہی قوم عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک ایسی ہوا سے جو سرسر تھی، اور عاتیہ قابو سے باہر ہونے والی ہوا تھی۔ علماء نے لکھا ہے سرسر اس ہوا کو کہتے ہیں جو تیز بھی ہو اور ٹھنڈی بھی ہو۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہوائیں بھی اسی کی ہیں، موسم بھی اسی کے ہیں، حالات بھی سارے اسی کے قبضہ میں ہیں۔ عروج و زوال کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اور عزتوں ذلتوں کا مالک بھی کون ہے؟ اب دیکھیں 21 جون 22 جون سب سے شدید ترین دن ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے موسم کا ایسا پلٹا دیا کہ جیسے سردی کا موسم، پنکھے بھی باندھے بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ سارے حالات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ 2-3 دن پہلے تک گرمی سے برا حال تھا، اور اب موسم اللہ نے کیسا بدل دیا۔ تو یہ سارے حالات کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ایسی تند و تیز ہوا جو سرسر تھی اور عاتیہ قابو سے باہر ہو گئی تھی، اتنی تیز اور شدید ہوا ان لوگوں پر اللہ پاک نے چھوڑی، اور فرمایا سخرها علیہم، وہ ہوا ان پر مسلط کر دی گئی، ان پر وہ ہوا ان کے اوپر مسخر کر دی گئی، چھوڑ دی گئی۔ 7 لیال، 7 رات، و 8 ایام، اور 8 دن۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدھ کے دن صبح سے اس ہوائی طوفان کا آغاز ہوا، اور اگلے بدھ کی شام تک مسلسل یہ ہوا چلتی رہی۔ تو گویا 7 دن اور 8 راتیں مسلسل، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ ہوا جو ہے ان کے اوپر چلتی رہی، اور اس طرح چلی کہ حسوماً اس ہوا نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، اس ہوا نے ان کو بچھاڑ کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، تو دیکھے گا قوم کو اس ہوا کی وجہ سے وہ اس طرح کٹے ہوئے پڑے ہیں، اس طرح بچھاڑے ہوئے پڑے ہیں، اس طرح شکست خوردہ پڑے ہیں، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ،
گویا کہ وہ کھجوروں کے تنے ہیں کھوکھلے، بڑے بڑے قد تھے ان کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایک آدمی ان کا، عام سے عام آدمی وہ 14 فٹ کا ایک آدمی تھا۔ یہ عام آدمی کا قد تھا، جو ان میں لمبا تھا وہ اس سے بھی لمبا۔ اب اس طرح کے یہ ڈیل ڈول والے اور طویل قامت انسان ہوا نے پٹک پٹک کے الٹا الٹا کے اس طرح تباہ کیے کہ یوں پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے کٹے ہوئے پڑے ہوتے۔ اللہ پاک سوال کرتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی کو باقی؟ آج قوم عاد کا کوئی نام و نشان نظر آتا ہے؟ یہ یمن اور احقاف کے علاقوں میں یہ قوم آباد تھی، قوم سمود تبوک کے علاقوں کے اندر آباد تھی۔ آج کون ہے ان کا نام لیوا؟ آج کہاں ہے ان کی بادشاہتیں؟ کہاں ہے ان کا اقتدار؟ کہاں ہیں ان کی ترقیاں؟ اور کہاں گئے ان کے عروج؟ رہے نام اللہ کا، سدا بادشاہی اللہ رب العالمین کی ہے۔ دین والے آج بھی ہیں، توحید والے آج بھی ہیں، رسالت والے آج بھی ہیں، قیامت کو تسلیم کرنے والے آج بھی موجود ہیں، لیکن قیامت کے منکروں کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ یہ دو واقعات ذکر کر کے اللہ پاک اس طرف توجہ دلا رہے کہ جیسے یہ دنیا میں تباہ ہوئے، اسی طرح ایک بڑی تباہی دنیا پہ آ رہی، اور اس بڑی تباہی کا نام ہی کیا ہے؟ قیامت میں۔ لہذا اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اس کے بعد مزید آگے ایسی قوموں کے حالات کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهم